آج دنیا میں جو بے چینی اور بد امنی پائی جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم کچھ دیر کے لیے، صرف منٹوں کے لیے، جیسے بوجھ اتارنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم خدا سے غافل ہو کر محض دنیاوی کاروبار میں الجھ کر رہ گئے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان تو قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کی پاکی صبح اور شام بیان کرو۔ مگر آج کل تو ہمارا یہ حال ہے کہ چاروں طرف سے غفلت کے اندھیرے نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ ہم انسان ہو کر اس کی یاد سے غافل ہیں، حالانکہ اس کے ذکر میں کائنات کی ہر چیز مشغول ہے۔ چنانچہ خدائے بزرگ اور برتر نے فرمایا اپنے کلام بلاغت نظام میں، یوں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو ذکر حق میں مشغول نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہاڑ پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ یہ پہاڑ ذکر حق کر رہا ہے، خدا کی یاد میں مشغول ہے، اور یوں کہہ رہا ہے کہ سبحان من جعل فینا النار ولم تغرقنا، پاک ہے وہ خدا جس نے ہم میں آگ پیدا کی حالانکہ یہ آگ ہمیں جلاتی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر آگ کی صفت موجود ہوتی ہے۔ پہاڑ کے دو پتھروں کو آپس میں ٹکرا جائے تو اس کے اندر چنگاریاں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، پہاڑ کے اندر آگ کی سی صفت اللہ نے رکھی ہے۔ اسی طرح ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے تلے تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی آواز کو سنا کہ وہ درخت یوں پکار رہا ہے کہ سبحان من جعل فی الظل سید الانبیاء، یعنی پاک ہے وہ خدا جس نے میرے سائے تلے نبیوں کے سردار کو بٹھایا۔ اس طرح سے درخت بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ان روایتوں کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ پہاڑ اور درخت اور اس طرح سب چیزیں خدا کی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر خدا کی پاکی بیان کرنے سے غفلت برتے تو ایسا انسان تو برائے نام ہی انسان ہوا۔ ایسے انسان سے تو پتھر اور لکڑیاں ہی اچھی ہوئیں جو خدا کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب جمعہ کے دن خطبہ دیا جا رہا ہو، اس سے پہلے فرشتے آنے والوں کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، اور جیسے ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں اور آنے والے کی نیکیوں کو لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کئی لوگوں کی مجبوری الگ چیز ہے، مگر ہمیشہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیر سے جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد آیا جائے، کیونکہ خطبہ بھی نماز کا ہی ایک حصہ ہے جس میں ہمیں شامل ہونا ہوتا ہے۔ یہ سارے بیانات خطبے کے جمعہ کی فضیلت کے اندر انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جیسا درخت
اور پہاڑ تو اللہ کی تشبیہ میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، مگر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے صرف ذکر الہی کے لیے، عبادت کے لیے آتا ہے اور اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو جلد بازی ذکر اللہ سے محروم کر دیتی ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس جا کر دنیا ہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو ذکر حق وہ بہت کم کرتا ہے۔ تو یہ پہاڑ اور درخت سے اللہ مثال دے رہا ہے کہ پہاڑ اور درخت صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جب وَإِذَا قَامُوا كُسَلَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ جو لوگ دیر سے آتے ہیں، صرف فرض ادا کر کے یا سنت جلدی جلدی پڑھ کر واپس لوٹنے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ، جب ابھی آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا بھی نہیں کرتے۔ جہاں ذکر کی محفل قائم ہوتی ہے تو وہ واپس پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کل غفلت کا اندھیرا کچھ ایسا ہی چھایا ہوا ہے کہ دنیا میں پڑھ کر خدا کی عبادت سے ہی ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم دنیا کے کام نہ کرو، دنیا کے معاملات بھی انجام دو، مگر خدا کی عبادت جو اصل مقصد ہے اسے نہ بھولو۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھیے کہ اللہ کے ذکر کو ہم ذرا بھی اپنی سانسوں میں بساتے نہیں، اور ہمیشہ یہ نعمت جو ہم کو خلیفۃ اللہ کے ذریعے ملی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے، مگر یہ قدر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتلا رہا ہے کہ یعنی میرے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی جو ذکر اللہ میں بھی کچھ دیر بیٹھتے ہیں وہ لوگ اللہ کے بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو غفلت برت کر چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ کے بندوں میں اللہ انہیں شمار نہیں کرتا۔ یعنی جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیاوی کاروبار کرتے ہوئے بھی خدا بھی کی عبادت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ انسان کا خدا سے رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی مثال ہے کہ کسی کا بیٹا سمندر پار گیا ہو اور کئی مدت کے بعد وہ گھر لوٹے۔ جب لڑکے کا باپ تجارت میں مصروف سودا تول رہا ہو، ترازو اس کے ہاتھ میں ہو، اور اسی وقت کوئی آ کر کہے کہ تمہارا بیٹا آ گیا، تو دیکھ لیجئے کہ خوشی کے مارے ترازو اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور وہ جھٹ گھر کی طرف دوڑ پڑے گا۔ مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حضرت انسان پر کہ دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو اور اذان کی آواز آئے تو ہرگز اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اذان کی آواز آئے تو پھر نماز کے لیے جلدی کرو، مگر اذان کی آواز سننے کے باوجود ہم اذان کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، بلکہ گھڑی کے کانٹوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ پھر ہمیں کیسے اللہ کے بندے کہلانے کا حقدار بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم پھر اس نماز کی تیاری کی طرف چل پڑو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز ہم صرف
اکیلے گھر میں پڑھ لینے کے عادی ہیں تو ان کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں با جماعت نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے با جماعت نماز ادا کرنا 27 درجہ زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے، اس لیے مجھے آپ گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے اجازت دے دی، پھر اس سے پوچھا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نماز کے لیے جماعت میں آیا کرو۔ نماز با جماعت کا ایک اور ثواب یہ بھی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے مسلمان دینی بھائیوں کے ساتھ مل کر ان سے گفت و شنید ہوتی ہے، ایک دوسرے کے درد خوشی غمی کا اظہار ہوتا ہے، اس طرح آپس میں خلوص بڑھتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک امام کی اطاعت سب پر لازم آتی ہے، تو ایک امام کی اطاعت کرنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی رہبر کو ہم نے تسلیم کر لیا ہو تو جس طرح سے نماز میں امام رکوع کرے تو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرے تو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سے اپنی زندگی میں جسے رہبر مان لیتے ہیں اس کی بھی اطاعت اسی طرح ہم پر لازم آتی ہے۔ اور نماز کے اس سے بڑھ کر کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں کہ نمازی کا جسم پاک رہے، اس کے کپڑے پاک رہیں، اس کے خیالات پاک رہیں۔ نماز کے لیے جماعت میں شریک ہونے سے کچھ دیر انسان اپنی ذہنی پراگندیوں اور برے خیالات سے تو دور رہتا ہے، اور اس طرح خدا کی عبادت سے ہمارے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے دور رہتی ہے اسے بھیڑیا کھا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ جو لوگ اپنی بستی اور اپنے عقیدت مندوں سے کی بستی سے دور چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو آزو بازو کے صحبت کے اثرات آتے رہتے ہیں، اور وہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے عقیدے پر شک کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اطراف کے ماحول میں وہ عقیدہ ہی نہیں ملتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی پیاری اس وقت نظر آتی ہے۔ تو حضرات، یہ بھیڑیا کون ہے؟ یہ بھیڑیا شیطان ہے، یعنی جماعت سے الگ رہنا شیطان کے قابو میں آ جانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کبھی کسی معنی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج ہم نے یہ جان لیا کہ عبادت سے غفلت برتنا خدا کی نافرمانی کی دلیل ہے، اور ہم نے باجماعت نماز کی اہمیت کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور ہم نے اپنی قوم کی یکجہتی کو بھی یہاں پر ملاحظہ فرمایا، اور اس سے دور رہنے کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی ہم نے سنا۔ لہٰذا آؤ سب ہم مل کر خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں رسول و مہدی کے طفیل میں اس کی عبادت کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیاوی غفلت سے بچا کر اس کی عبادت کا شوق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قریب ملک بر الرؤوف الرحیم۔